الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات بھیجیں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں تمہارے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے اور آیہ ولایت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم جن ولایتوں کا ذکر کر رہا ہے ان میں 3 ولایتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ خود ولی ہے، اور اس کے بعد دوسری شخصیت ہے حضور سرور کائنات کے ذات گرامی کہ جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی اللہ کی ولایت کے بعد، رسول اللہ کی ولایت کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ معاملہ آگے بڑھا اور ارشاد ہوا کہ وہ ولی ہے تمہارے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، جب قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا ایک مزاج ہوتا ہے، قرآن ہے اللہ کا کلام، کلام اللہ، قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کلام کا کلام ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایک بات یہ رکھ دی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ شوق ولایت میں کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ تم بھی ولی ہو اور اسی فہرست میں کہیں تم بھی تو اپنے کو شامل نہ کر دو جس کے اندر اللہ ہے، جس میں رسول ہیں۔ لہذا شرط یہ رکھی کہ دیکھو وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب تلاش کرنا تمہارا کام ہے، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے، جستجو تمہارا کام ہے۔ تم تلاش کرو، تم جستجو کرو، تم ڈھونڈو، تم ڈھونڈ کے نکال کے لاؤ کون ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، نماز کو قائم کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ اس کے سلسلے میں کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ صاحب وہ ولی ہے اور اس کا شمار بھی اسی صف میں ہے جس صف میں اللہ کی ولایت ہے، جس صف میں محمد کی ولایت ہے۔ اس لیے کہ کوئی مولانا صاحب ہوں، کوئی بہت بڑے علامہ ہوں، کوئی بہت بڑے مفتی ہوں، کوئی صحابی ہوں، کن کا کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو، اگر آپ ان کو شام کے وقت دیکھیے تیزی سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے اور پوچھئے سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہے نا؟ یا کہے گا آدمی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہا جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کا وقت آ گیا ہے، ہم نماز پڑھانے کے واسطے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو نماز پڑھنے والے ملیں گے، نماز پڑھانے والے ملیں گے، لیکن کچھ ہی بندے ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وہ ہے نماز کو قائم
کرنے والے. معلوم یہ ہوا کہ بندوں میں بھی دو طرح کے بندے ہیں, سارے مسلمان ایک طرح کے نہیں ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ محمد ہمارے جیسے ہیں, ارے ولی تو آپ کا جیسا ہو نہیں سکتا تو محمد آپ کا جیسا کیا ہوگا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. دو طرح کے مسلمان ملے آپ کو, دو طرح کی اس آئے مبارکہ کی روح سے دو طرح کے مسلمان مل رہے ہیں. ایک وہ کہ جو نماز پڑھنے والا ہے, ایک وہ جو نماز کو قائم کرنے والا ہے. نماز پڑھنے والا اور ہے, نماز پڑھانے والا اور ہے. نماز پڑھنے والے تو آپ کو دنیا بھر میں مسلمان مل جائیں گے, نماز قائم کرنے والے تھوڑے ہی سے ہیں جن کے واسطے آپ زیارت میں بھی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. صلوات بھیجتے محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی, نماز پڑھنے والے اور ہیں, نماز کو قائم کرنے والے اور ہیں. ماشاءاللہ. وہ اللہ ہے, وہ اس کی خالقیت ہے جس نے کائنات کو خلق کیا, جس نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. نہ وہ کسی چیز سے پیدا ہوا, نہ کسی نے اس کو پیدا کیا, نہ کبھی اس کو موت آئے گی, نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے, نہ کبھی سوتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اللہ ہے. اور وہ حضور سرور کائنات ہیں جن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہ رسول کی حدیث ہے. لیکن اللہ نے خلق کر کے سب سے آخر میں بھیجا. آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں جن پر نبوت تمام ہو رہی ہے, رسالت کا سلسلہ رسول پر تمام ہو رہا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ اللہ ہے, محمد محمد ہے, لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس بھی ہے, رسول اللہ کے پاس بھی ہے. محمد پر رسالت تو تمام ہوئی ہے, ولایت نہیں تمام ہوئی ہے. ولایت کا سلسلہ آگے بڑھا. معلوم یہ ہوا کہ ولایت محمد پر تمام نہیں ہوئی, ولایت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے. کوئی ہے جو ولی ہے, کوئی ہے جو ولی ہے, تلاش کرنا آپ کا کام ہے. اب کیا میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں یہ عرض کروں اللہ سے, معبود پالنے والے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو نے قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں اپنا نام تو لیا کہ تیرا ولی, کہ تمہارا ولی اللہ ہے. اپنے حبیب کا تو نام لیا کہ اس کا رسول ہے تمہارا ولی. لیکن اور کسی تیسری امپورٹنٹ شخصیت جس کی ولایت تیری اور رسول کی ولایت کے ساتھ ساتھ ہے, اس کا نام نہیں لیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, کسی بزرگ کے سلسلے میں ہم کو قرآن کا مزاج یہ نظر آتا ہے کہ اللہ ان کی صفات کو بیان کرتا ہے مگر ان کا نام نہیں لیتا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, ان کا نام نہیں لیا ہے لیکن ان کی صفات کو بیان کیا. جیسے یہی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کا نام ہے, رسول اللہ کا نام ہے, لیکن ایک بزرگ ہے, ایک شخصیت ہے, ایک ولی ہے, اس کا نام نہیں ہے. ایک آیت اور آگے آتی ہے قرآن میں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے تمام کمالات امام مبین میں جمع کر دیے. امام مبین کون ہے؟ نام نہیں بتایا, صفت بتا دی. کوئی ہے جس کی ذات میں تمام کمالات جمع ہیں, جس کی ذات میں تمام کمالات جمع ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. کوئی ہے اہل ذکر, بتا دیا کہ کوئی اہل ذکر ہے. تلاش کرنا تمہارا کام ہے, بتانا اللہ کا کام ہے نا, بتانا اللہ کا کام ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں, کہا کریں آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اس کی گواہی کے واسطے اللہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پالنے والے بس یہیں پر ٹھہر جائے, آیت کو تمام کر دے. اس لیے کہ کچھ کھڑے مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کافی ہے.
اللہ کافی ہے بس، اللہ کے علاوہ بس کچھ نہیں. لیکن آیت آگے بڑھتی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں کے اوپر پروردگار عالم نے اپنے متعلق بتایا، اپنے رسول کے متعلق بتایا، لیکن کوئی تیسری شخصیت ایسی ہے جس کے نام تو نہیں بتا رہا ہے، اس کی صفات کو بیان کر رہا ہے، اس کے کمالات کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. پالنے والے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ تو قرآن نازل ہوا ہے مکے میں، یہ قرآن نازل ہوا ہے مدینے میں. پالنے والے مکے مدینے میں قرآن نازل ہوا، تو مکے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تیری مخالفت تھی. کافر کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے کہ وہ تجھے نہیں مان رہے تھے، وہ بتوں کو خدا کہہ رہے تھے، ہے نا. تجھے خدا نہیں مان رہے تھے، وہ تو بتوں کو، لات و منات کو خدا کہہ رہے تھے. جب تیرے حبیب نے کلمہ پڑھایا، اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو تیرے حبیب کی مخالفت شروع ہو گئی. تیری مخالفت ہے، تیرے حبیب کی مخالفت ہے، اور کسی کی مخالفت نہیں ہے، اور کسی کی دشمنی نہیں ہے. اللہ کی دشمنی ہے، رسول اللہ کی دشمنی ہے. تو جہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں پر اللہ اور رسول کی دشمنیاں تو ہیں، مگر اور کسی تیسرے کی دشمنی نہیں ہے. لیکن پالنے والے جس کی دشمنی ہے اس کا نام قرآن میں لے رہا ہے، جس کی دشمنی نہیں ہے اس کا نام قرآن میں نہیں لیا جا رہا ہے. یہ راز کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پالنے والے یہ ہماری ناقص ذہنوں میں نہیں آتا. شاید جواب پروردگار ہے تم صحیح کہتے ہو. تم بے شک اگر دشمنی دیکھ رہے ہو تو مکہ مدینہ کی دشمنی دیکھ رہے ہو. تمہاری نگاہیں کافروں کی دشمنی دیکھ رہی ہیں، نگاہیں قدرت منافقین کو دیکھ رہی ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. کون ہے تمہارا ولی؟ تلاش تم کرو. کون ہے جو علم کتاب ہے، وارث علم کتاب ہے، عالم علم کتاب ہے. تلاش تم کرو. کون ہے امام مبین؟ ڈھونڈو تم، تلاش کرنا تمہارا کام ہے. جب قرآن نے ہم کو بتا دیا تو ہم بھی ڈھونڈنے کے واسطے نکلے، تلاش کرنے کے واسطے نکلے کہ دیکھیں کون ہے جس کے متعلق ہم کو قرآن بتا رہا ہے. اور اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اس کا ذکر رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. یعنی جہاں پر VVIPs کے یہیں کے اوپر نام لکھے جا رہے ہوں اس کے اندر 3 نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ولی ہے جو نمازوں کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے حالت رکوع میں. ہم ڈھونڈنے کے واسطے نکلے، ہم تلاش کرنے کے واسطے نکلے، اور جب ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے نکلے تو ہم تو پہنچے ہی مسجد میں. پہنچے ہی مسجد میں اس لیے کہ سرکار مسجد میں تشریف فرما رہتے تھے، حضور سرور کائنات مسجد میں تشریف فرما رہتے تھے. جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد تاریخ نے ہم کو بتایا کہ ایک دن مسجد میں نماز ہو رہی تھی، اور نماز جماعت کی نہیں تھی، فرادہ نماز تھی. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، فرادہ نماز ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک سائل آیا، اور سائل نے آ کے مسجد میں کچھ مانگا. اللہ کے گھر میں آ کے، اللہ کی سرکار میں اللہ سے، اللہ کے بندے نے مانگا، سائل نے مانگا. اور جب اللہ کے بندے نے، سائل نے آ کے مسجد میں اللہ سے مانگا، یعنی اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگا، تو اس سائل کو کسی نے کچھ نہ دیا، کچھ نہ دیا. سائل خالی ہاتھ جانے لگا. تو جب تاریخ بتاتی ہے کہ سائل خالی ہاتھ جانے لگا تو مسجد میں ایک نمازی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور حالت رکوع میں تھا، رکوع کر رہا تھا. تو اس نے رکوع کے عالم میں اپنی انگلی کا اشارہ کیا. سائل قریب آیا اور قریب آ کے سائل نے انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا. لے کے چلا گیا، سائل انگوٹھی لے کے چلا گیا. لیکن تاریخ بتاتی ہے، تاریخ سے پوچھیے آپ، تاریخ بتائیے آپ کو کہ سائل بڑبڑا رہا تھا مسجد میں، غصہ رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا معبود پالنے والے تیرے گھر میں آیا ہوں،
تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے گھر میں آگے تجھ سے مانگ کے خالی ہاتھ تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں۔ یعنی سائل آ کے اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہے اور بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ دیکھیے سائل کا مزاج ایک ہوتا ہے، سائل کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے تو اگر مل جاتا ہے تو دعا دیتا ہوا جاتا ہے، نہیں ملتا تو بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے، بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے۔ سائل کا مزاج نہیں بدلتا ہے۔ آج کے سائل کا بھی یہی مزاج ہے، 1400 برس پرانے سائل کا بھی یہی مزاج تھا۔ مزاج نہیں بدلتا ہے، انسانی مزاج نہیں بدلتا ہے۔ بڑبڑاتا ہوا واپس جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اس نے انگلی کا اشارہ کر دیا، سائل نے دیکھا، اشارہ دیکھا، انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا۔ تو مزاج یہ ہے کہ ملتا ہے تو دعا دیتا ہوا جاتا ہے، نہیں ملتا بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے۔ نہیں مل رہا تھا بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا، مل گیا دعا دیتا ہوا جا رہا ہے، دعا دیتا ہوا جا رہا ہے۔ چلا گیا اور جیسے ہی سائل گیا، جیسے ہی سائل گیا ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے، حضور سرور کائنات کی خدمت میں تشریف لائے اور اس آیہ مبارکہ کو پیش کیا کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کی یہ آیت بھیجی ہے، نازل کی ہے اور کہا ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو سرکار رسالت نے مسجد کے لوگوں سے، بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا، پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کچھ راہ خدا میں دیا ہے؟ مسجد میں سناٹا تھا، مسجد میں سناٹا تھا۔ اگر کسی نے کچھ دیا ہوتا تو کوئی بولتا، چونکہ کسی نے کچھ نہ دیا لہذا سب خاموش بیٹھے رہے۔ جس نے دیا تھا وہ کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ دیا ہے۔ ایسا واقعہ ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کے عالم میں تھا، ایک سائل آیا، وہ اللہ کے سرکار میں کچھ مانگ رہا تھا۔ جب اسے کسی نے کچھ نہ دیا تو میں رکوع کے عالم میں تھا، میں نے اپنی انگوٹھی اس سائل کو دے دی، میں نے اپنی انگوٹھی اس سائل کو دے دی۔ علی نے محمد سے کہا کہ میں نے اپنی انگوٹھی سائل کو دی ہے۔ جیسے ہی علی نے کہا کہ میں نے حالت رکوع میں انگوٹھی سائل کو دی ہے، محمد نے مبارکباد دی، شاہ علی مبارک ہو، تمہاری مدح میں یہ آیت آئی ہے، یہ آیت آئی ہے۔ شالی مبارک ہو، حضور سرور کائنات نے مبارکباد دی، آیت پکاری، آیت پکاری کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے۔ اور کون ولی ہے؟ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ اب کہیے میں نام لے لوں، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، علی ولی ہے، علی ولی ہے۔ مگر یہاں پر جب یہ واقعہ میں نے تاریخ میں دیکھا تو اس واقعے کو دیکھنے کے بعد میرا دل بہت مطمئن ہوا، اور دل اس واسطے مطمئن ہوا کہ اللہ اللہ کرنے والے تو بہتیرے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تو مسجد میں بہتیرے نظر آ رہے تھے، نمازیں پڑھنے والے تو مسجد میں بہتیرے نظر آ رہے تھے، عبادتیں کرنے والے تو بہتیرے نظر آ رہے تھے، تسبیحاں گھمانے والے تو مسجد میں بہتیرے نظر آ رہے تھے، صحابی تو مسجد میں بہتیرے نظر آ رہے تھے، سبھی صحابی تھے۔ لیکن جب کسی نے آگے کچھ مانگا تو اس کے سائل کو کچھ نہ ملا، کسی سائل کو کسی نے کچھ نہ دیا، کسی صحابی نے کچھ نہ دیا، کسی نمازی نے کچھ نہ دیا، کسی حاجی نے کچھ نہ دیا، کسی داڑھی والے نے کچھ نہ دیا، کسی تسبیح گھمانے والے نے کچھ نہ دیا، دیا تو علی نے دیا، ملا تو علی سے ملا۔ اسی لیے تم در علی پر 1400 برس سے بیٹھے میں ہیں کہ کل بھی اسی در سے مل رہا تھا، آج بھی وہی سے مل رہا ہے۔ آج دنیا
دنیا کہتی ہے کہ آپ 1400 برس سے در علی میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے علاوہ کوئی دوسرا در نظر نہیں آتا، علی کے علاوہ دوسرا گھر نظر نہیں آتا، کیا معاملہ ہے کہ ایک ہی دروازے پر آپ 1400 برس سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ آپ اعتراض نہ کیجئے، بلکہ آپ معاملے کو سمجھیے، آپ معاملے کو سمجھیے کہ ہم 1400 برس سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو بیمار تھا، وہ ایک دوا پی رہا ہے، اس دوا سے اس کو فائدہ ہوا، آپ نے کہا کہ صاحب یہی دوا کیوں پیتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دوا چونکہ فائدہ کر رہی ہے لہذا پی رہے ہیں؟ یہ دوا فائدہ کر رہی ہے اس لیے ہم پی رہے ہیں۔ 1400 برس سے ہمارا بیٹھا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اس دروازے سے مل رہا ہے لہذا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مل نہ رہا ہوتا تو اوروں کی طرح نہ جانے کتنے دروازے بدل گئے ہوتے۔ کتنے دروازے بدل گئے ہوتے۔ 1400 برس سے ایک ہی دروازے پر بیٹھا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ ہماری حاجتیں اسی دروازے سے پوری ہو رہی ہیں، اسی در سے پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے واسطے ہم کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ تفسیر ہم نے اسی در سے لی ہے، احادیث ہم نے اسی جڑوں سے لی ہیں، اسلام ہم نے اسی دروازے سے لیا ہے، دین ہم نے اسی دروازے سے لیا ہے، سارے معاملات ہم نے اسی دروازے سے لیے ہیں، سب کچھ ہم کو اسی دروازے سے مل رہا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ دروازہ چھوڑ دیجئے، ہم دروازہ کاہے کے واسطے چھوڑ دیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں جو ہم کو بھی ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کو بھی ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیوں دروازہ چھوڑ دیں؟ ارے اس کا معاملہ تو کچھ اسی طرح کا ہے کہ جیسے کسی اسٹور میں آپ کو آپ کی ضرورت کا سارا سامان مل جائے تو آپ دوسرے اسٹور پر نہیں جائیں گے۔ ہم کو در اہل بیت میں سب کچھ مل رہا ہے، اور جب یہاں آ کے بیٹھے تو ہمیں بڑے بڑے بھی ملے، اور جو چاہوں گا لیلہ نگرامی بڑے بڑے ملے، اس در پر ہم کو انبیاء بھی ملے، اوصیاء بھی ملے، خاصان خدا بھی ملے، ملائکہ بھی ملے، فرشتے بھی ملے، ستارہ بھی ملا۔ خدا کی قسم مل رہا ہے ادھر سے، اس چوکھٹ سے مل رہا ہے، بھیک مل رہی ہے اس چوکھٹ سے، فرشتوں کو ملا، فرشتوں کو ملا۔ 3 دن تک کے فرشتے روٹیاں لے کے گئے کہ نہیں گئے؟ 3 دن تک کے فرشتے آئے اور روٹیاں لے کے گئے کہ نہیں گئے؟ فرشتے آئے، مگر آئے تو کس انداز سے آئے؟ دیکھیے ایک سلیقہ بتایا ہے فرشتوں نے، فرشتوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، ایک سلیقہ بتایا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کس دروازے پر آپ کس حیثیت سے جائیں، کس ڈیوڑی کو پر جائیں۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کے دروازے پر جائیے گا تو بے تکلفی والے انداز میں چلے جائیے گا، لیکن اگر کسی استاد کے دروازے پر جائیے گا، کسی عالم کے دروازے پر جائیے گا، تو جس دروازے پر جا رہے ہیں تو اس دروازے پر جانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ دوست کے دروازے پر بے تکلفی سے جاتا ہے، استاد کے دروازے پر احترام سے جاتا ہے، عالم کے دروازے پر عزت و احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے جاتا ہے۔ ویسے ہی فرشتوں نے بتا دیا کہ دیکھو در اہل بیت پر کیسے آؤ۔ در اہل بیت پر آنے کا طریقہ ہمیں فرشتوں نے بتایا، ملائکہ نے بتایا کہ دیکھو تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، تم آسمانوں پر رہنے والے کیوں نہ ہو، تم معصوم کیوں نہ ہو، تم ملک کیوں نہ ہو، مگر جب در فاطمہ پر آنا تو سائل بن کے آنا۔ سائل بن کے آنا، چھوٹے بن کے آنا، سر جھکا کر کے آنا، وہ تو اس در کا کرم ہے کہ جب تم سر جھکا کے آؤ گے تو خود تمہارے سر کو بلند کر دیں گے، تمہارا سر بلند ہو جائے گا، سر جھکا کے آؤ گے سر بلند ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم سر اٹھا کے آئے،
سر بلند کر کے آئے، غرور کے ساتھ آئے تو بڑے بڑے غرور کے ساتھ آئے تو ان کا غرور ختم ہو گیا۔ نہ آج بنی امیہ موجود ہے، نہ بنی عباس موجود ہے، نہ ترک و تاتار موجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ در سے روٹیاں گئی، 3 دن تک کے سائل روٹیاں لے کے گیا اس دروازے سے۔ اس در کا ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، مگر گردن جھکا کے آؤ، گردن جھکا کے آؤ، غرور کے ساتھ نہ آؤ، تکبر کے ساتھ نہ آؤ، چھوٹے بن کے آؤ، خود بخود مل جائے گا، بڑے ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے۔ تو عرض یہ کہہ رہا تھا عزیزان گرامی کہ سائل کو کسی نے کچھ نہ دیا، دیا تو علی نے دیا، انگوٹھی ملی تو علی کے ذریعے سے ملی، سائل کو کچھ عطا کیا تو امیر المومنین نے عطا کیا، امیر المومنین نے دیا۔ حضور سرور کائنات نے مبارکباد دی، یا علی مبارک ہو، مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، تمہاری مدح میں یہ آیت آئی ہے۔ سائل لے کے چلا گیا، انگوٹھی لے کے چلا گیا، لیکن اب جو سائل انگوٹھی لے کے گیا تو اس انگوٹھی کی تاریخ یہ ہے، ظاہر ہے کہ بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں بزرگ، میں چھوٹے بچوں کے واسطے عرض کروں کہ اس انگوٹھی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ انگوٹھی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انگوٹھی جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی، اور جناب سلیمان نبی تھے، جناب سلیمان پیغمبر تھے، جناب سلیمان نے اللہ کی سرکار میں دعا کی تھی، نبی نے دعا کی ہے کہ پالنے والے معبود مجھ کو حکومت عطا کر دے، ایسی حکومت دے دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ عطا کی ہو۔ اللہ نے جناب سلیمان کی دعا کو سنا اور دعا کو قبول کیا، اور جناب سلیمان کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور ایسی حکومت عطا کی کہ جیسی حکومت ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی، کسی کو اس کے پہلے نہیں ملی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، چرند پہ حکومت تھی، پرند پہ حکومت تھی، جنوں پہ حکومت تھی، انسانوں پہ حکومت تھی، ہواؤں پہ حکومت تھی، فضاؤں پہ حکومت تھی، بہت بڑی حکومت کے مالک تھے جناب سلیمان۔ یہاں سے وہاں تک جناب سلیمان حکومت کرو، جنوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، جانوروں کو حکم دیتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، چرند و پرند کو حکم دیتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، انسانوں کو حکم دیتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہر جو بھی ہے وہ جناب سلیمان کے حکم کی مطیع ہے۔ اور جناب سلیمان کو حکومت ملی، تو حکومت کیسے ملی؟ کہا بھئی جناب سلیمان کو ایک انگوٹھی اللہ کی طرف سے ملی، جس انگوٹھی کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے، اس انگوٹھی پر نقش اسم اعظم الہی تھا، اسم اعظم الہی تحریر تھا، اس انگوٹھی کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آپ نے مجلس کے دوران انگوٹھی کے مرتبے کو بڑھا دیا، نبی کے مرتبے کو کم کر دیا۔ نہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانے والا ہوں، نہ گھٹانے والا ہوں، جو قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں اپنے جملوں میں، کہ جناب سلیمان انگوٹھی کو پہن کے حکومت کرتے تھے، لیکن ہم کو قرآن نے بتایا کہ جب وہ انگوٹھی گر گئی، کھو گئی، تو ملی ہوئی حکومت بھی واپس چلی گئی۔ اب حکم دیتے ہیں، کوئی حکم کے اوپر حاضر نہیں ہوتا، نہ چرند، نہ پرند، نہ جن، نہ انسان، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، کوئی بھی حکم کے اوپر حاضر نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب دوبارہ پھر وہ انگوٹھی ملی تو جناب سلیمان کو کھوئی بھی حکومت بھی واپس مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان وہ انگوٹھی کی برکت سے حکومت کر رہے تھے، وہ انگوٹھی کی برکت تھی جس کے ذریعے سے جناب سلیمان اتنی بڑی حکومت کر رہے تھے۔ اب آپ پہچانیے کہ وہ جناب سلیمان کے ہاتھ والی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں تھی، علی کے ہاتھ میں تھی۔ علی کے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ علی کے پاس کیسے آ گئی؟ ارے علی تو وہ ہیں جن کے پاس انبیاء کے تمام کمالات موجود ہیں، کمالات انبیاء کے حامل علی موجود ہیں۔ رسول نے فرمایا ہے کہ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، نوح کا علم دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، ابراہیم
ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، کوئی تمام انبیاء کے کمالات سنتے میں ہیں ذات علی میں۔ تو حیرانی کی بات نہیں ہے کہ انگوٹھی کیسے آ گئی، کیسے آ گئی؟ انگوٹھی علی کے پاس، علی کے ہاتھ میں ہے، علی انگوٹھی پہنے میں ہے، انگوٹھی پہنے میں ہے۔ سائل نے آواز دی ہے، علی نے انگوٹھی دے دی، سائل انگوٹھی لے کے چلا گیا، چلا گیا سائل۔ جب اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودگی میں، اللہ کی محبت میں علی نے اپنی انگوٹھی سائل کو دی، تو اللہ نے علی کی انگوٹھی، یہ علی کی خیرات، اپنے یہاں جس کھاتے میں لکھی اس کھاتے کا نام تھا زکوٰۃ۔ توجہ چاہوں گا دلان گرامی کہ یہ علی نے زکوٰۃ نکالی ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ علی نے زکوٰۃ نکالی ہے۔ اب آپ پہچانیے کہ علی نے انگوٹھی دی، اللہ کہہ رہا ہے کہ علی نے زکوٰۃ نکالی ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا دلان گرامی، زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اب پہچانیے کہ علی کتنے بڑے بادشاہ کا نام ہے۔ علی کبھی نہ کہیے گا کہ علی کو خلافت کی آرزو تھی، علی کو مکہ مدینے میں حکومت کرنے کی پرواہ تھی، جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ دے دیتا ہو۔ جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ نکال دے، کتنی بڑی حکومت کا مالک ہوگا، کتنا بڑا بادشاہ ہوگا، کتنا بڑا شہنشاہ ہوگا۔ ارے کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب علی کے دل میں خلافت کی آرزو تھی، علی کے دل میں خلافت کی تمنا تھی، وہ خلافت جو مکہ مدینے والی تھی، مکہ مدینے والی خلافت، کہ علی کے دل میں مکہ مدینے میں حکومت کرنے کی تمنا تھی۔ علی کتنے بڑے بادشاہ ہیں، دنیا سمجھے تو صحیح، دنیا سمجھے تو صحیح۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، ایک معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ حج کی طرح کا نہیں ہے، حج کی طرح کا نہیں ہے کہ صاحب حج عمر میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اگر مستطیع ہے تو، اگر مستطیع ہے تو عمر میں ایک مرتبہ حج کر لیا واجب ادا ہو گیا۔ نہیں نہیں، زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر سال، سالانہ سالانہ۔ اب علی حکومت کا اندازہ لگائیے آپ، جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ یہ علی ہے، خدا کی قسم۔ دنیا پہچانے کہ علی کون ہے، دنیا پہچان نہیں سکی کہ علی کی حیثیت کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جہالت میں رہنے والے آفتاب کو نہیں پہچان سکتے، اندھیروں میں رہنے والے روشنیوں کو نہیں پہچان سکتے۔ کیا کہنے، جن کے دلوں میں کفر گھر کیے ہوئے ہیں وہ کل ایمان کو نہیں پہچان سکتے۔ مصلحتاً حکومت کی لالچ میں جن کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا، وہ کبھی علی کو نہیں پہچان سکتے ہیں، وہ کبھی علی کو نہیں پہچان سکتے کہ علی کون ہے، علی کی منزلت کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ علی کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چھوڑ دیجئے تاریخوں کو، آپ چھوڑ دیجئے تمام واقعات کو، آپ ہٹا دیجئے تمام فضائل کو، آپ صرف قرآن غور سے پڑھ لیجئے تو علی سمجھ میں آ جائیں گے۔ صرف غور سے قرآن پڑھ لیا جائے، صرف قرآن غور سے پڑھ لیا جائے۔ علی جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، لے کے چلا گیا، انگوٹھی دے دی جناب سلیمان کی۔ تو تاریخ بتاتی ہے، میں
جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ تاریخی واقعہ ہے. دیکھیے بغیر کچھ کسی کمنٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور امت مسلمہ نے دیکھا اور صحابہ کرام نے دیکھا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ تو بڑا اچھا ہے. ایک انگوٹھی راہ خدا میں دی ہے اور ایک انگوٹھی کے بدلے میں قرآن مجید میں مدح آ گئی، قرآن میں آیت آ گئی، اللہ نے تعریف کر دی. یہ تو بڑا سستے کا سودا ہے، یہ تو آسانی سے آیت مل جائے گی، اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ تو چلو ہم بھی کیوں نہ اپنی انگوٹھی ایک سائل کو دیں اور اس کے بدلے میں ہمیں آیت مل جائے، اس کے بدلے میں قرآن میں ہماری تعریف آ جائے. دیکھیے عالم اسلام کا ایک مزاج یہ ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں مزاج عرض کر رہا ہوں جیسے لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. ابھی میں نے سائل کا مزاج آپ کی خدمت میں عرض کیا، تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. سائل کا مزاج آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سائل اگر اس کو آپ دے دیجئے گا تو دعا دیتا ہوا جائے گا، کچھ نہیں دیجئے گا تو بڑبڑاتا ہوا جائے گا. اب پر یہاں تو وہ ملک ہے، یہاں رواج نہیں ہے سائلوں کا، لیکن ہم لوگوں کی طرف ہمارے ملکوں میں وہاں کے اوپر اکثر دروازوں پر سائل آتے رہتے ہیں. نہیں دیا تو بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہے، دے دیا دعا دیتا ہوا جا رہا ہے. یہ مزاج ہے. ویسے ہی مسلمانوں کا ایک مزاج ہے اور عالم اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کچھ محنت کر کے کھانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ پکے پکائی ہنڈیا پکا پکایا کھانا کھانا چاہتا ہے. اس کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فری میں کوئی معاملہ مل جائے، آپ ٹیبل کے اوپر کھانا سج دیجئے بہترین، ان سے کہہ دیجئے آئیے بسم اللہ آپ کھا لیجئے، بہت خوشی خوشی کھا کے چلا جائے گا. یہ عالم اسلام کا مزاج ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا ہے. چنانچہ تاریخ سے کتنے واقعات پیش کرتی ہے، تاریخ بارہا واقعات پیش کرتی ہے. جنت کی تمنا، جنت کی آرزو ہر مسلمان کے دل میں ہے. جس مسلمان سے کہیے آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، وہ کہے گا ہاں بے شک ہم کیوں نہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا. ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے کہ ہاں بھائی جنت 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 میں جانا چاہتے ہیں. ایک موقع ایسا بھی آیا رسول اللہ کی زندگی میں جب ایک میدان میں ایک شخص نے آ کر کے رسول کے خیمے میں نیزہ چبھو کے کہا تھا مسلمانوں آؤ نکلو، آ کے جنت لے لو، اگر میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت لے لو، اگر مجھے مار لو تو جنت لے لو. یاد آیا واقعہ آپ کو؟ خندق میں عمر نے نیزہ چبھو کے کہا تھا آؤ مسلمانوں لے لو جنت. کافر ہے مگر خالص اسلامی بات کر رہا تھا، پکی مذہبی بات کر رہا تھا. آؤ آ کے جنت لے لو، مر جاؤ شہید ہو جاؤ جنت لے لو، مار دو غازی بن جاؤ جنت لے لو. کوئی نہیں نکلا. مجھے جنگ خندق نہیں عرض کرنا ہے، کوئی نہیں نکلا. سب خاموش بیٹھے رہے، ایسے کہ جیسے ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، جانور بیٹھے ہیں، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد جب علی میدان کے واسطے نکلے اور محمد نے کہا کہ جو علی کی کامیابی کی خبر ہمیں سب سے پہلے سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ علی کی فتح یابی کے بعد سارے مسلمان دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے کیا کہ جنت لے لیں. کوئی اب محنت والی جنت نہیں چاہیے، فری فنڈ والی جنت چاہیے ہے. تو یہ مزاج ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہے. تو یہی مزاج نظر آیا کہ صاحب بہت اچھی بات ہے اور بہت تو آسانی سے سودا ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں مدح آ جائے گی اور قرآن میں تعریف آ جائے گی اور اللہ خوش ہو جائے گا اور ہماری شان میں بھی آیت آ جائے گی. کیا کیا علی نے؟ کہا کچھ نہیں، بس علی نے تو اپنی انگوٹھی رائے خدا میں سائل کو دے دی تھی. تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بزرگ نے، دیکھیں جو تاریخی واقعہ لکھا ہوا ہے وہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ نے سائل کو تیار کیا اور سائل کو تیار کرنے کے بعد انگوٹھی تیار ہوئی. مسجد میں ایک بزرگ آئے اور مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، رکوع میں گئے تو سائل نے آ کے آواز دی، سائل نے آ کے مسجد میں کچھ مانگا اور ان بزرگ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو سائل ان بزرگ کے قریب آیا اور انگلی سے انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا. خیر نماز تمام ہوئی،
رسول کی خدمت میں آئے، رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آیت تو نہیں آئی ہے؟ تو حضور سرور کائنات نے جواب دیا کہ نہیں بھائی کوئی آیت تو نہیں آئی ہے، لیکن اچانک کسی بات کا بے موقع پوچھنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا ہو، سوال کیا ہو کہ بھائی اچانک تمہارا پوچھنا، لیکن بہرحال ایک دن گزر گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرے دن پھر یہی عمل ہوا، پھر سائل آیا اور پھر انگوٹھی دی گئی اور پھر رسول سے پوچھا گیا اور پھر کوئی آیت نہیں آئی۔ تو پے در پے یہی عمل 40 دن تک کے ہوتا رہا، 40 دن تک کے یہی عمل ہوتا رہا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب 40 انگوٹھیاں سائل کو دی ہیں، 40 دن تک کے سائل آتا رہا اور 40 دن تک کے مانگتا رہا اور 40 انگوٹھیاں سائل کو دی ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں، علی نے تو ایک انگوٹھی دی تھی اور یہاں 40 انگوٹھیاں دی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ علی کی ایک انگوٹھی کے بدلے میں آیت آ گئی، 40 کے بدلے میں کچھ نہ آیا، کچھ نہ آیا۔ صاحب 40 انگوٹھیاں دی ہیں، دی ہوں گی 40 انگوٹھیاں ضرور دی ہوں گی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ بزرگ نے کسی نے 40 انگوٹھیاں تیار کرا کر کے سائل کو دی ہوں گی، لیکن یہاں پر میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یقیناً 40 انگوٹھیاں نہیں گئی ہوں گی۔ جہاں معاملہ پہلے سے طے شدہ ہو، پری پلان کام ہو رہا ہو، تو وہاں پر انگوٹھی ایک بنی ہوگی، روزانہ سائل کے ہاتھ میں آتی ہوگی، مسجد کے باہر جا کے پھر بزرگ کے ہاتھ میں آ جاتی ہوگی، پھر واپس سائل کے ہاتھ میں آ جاتی ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہاں تو ایک انگوٹھی گئی اور آیت آ گئی، یہاں 40 انگوٹھیاں جا رہی ہیں اور اس کے بعد قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، یہ ماجرا کیا ہے، اس کا پیچھے راز کیا ہے، اس کا پیچھے وجہ کیا ہے؟ کبھی تم معاملے کو سمجھے نہیں۔ اللہ کی سرکار میں وہ عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو خلوص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ جو کسی لالچ میں، کسی آرزو میں، دکھاوے میں یا تمنا میں ہو اس کا انعام نہیں ملتا۔ علی نے جو انگوٹھی دی ہے وہ آیت کی لالچ میں نہیں دی ہے، آیت کی لالچ میں نہیں دی ہے، ولایت کی آرزو میں نہیں دی ہے، علی نے انگوٹھی دی ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ تو جو اللہ کی محبت میں عمل ہوتا ہے اس کا انعام ملتا ہے، جو خلوص سے نہیں ہوتا، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہو، وہاں کچھ نہیں ملتا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ منزل خدا کی ولایت حیدر کرار کی منزل۔ تو جب یہ معاملہ بھی نپٹ گیا، یہ معاملات بھی گزر گئے اور ہو گئے کہ صاحب انگوٹھی دی، آیت نہیں آئی اور 40 دن تک کی انگوٹھیاں جاتی رہی ہیں اور اس کے بعد میں کوئی نہ آیت دور کی بات ہے، رسول نے حدیث بھی ارشاد نہیں فرمائی، سرکار کی طرف سے کوئی حدیث بھی نہیں ارشاد فرمائی۔ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اب کیا ہوا کہ علی کی نماز پر اعتراض ہوا۔ ہمارے یہاں ہماری طرف لکھنؤ میں اور ادھر اور جو اردو زبان ہے اس کے اندر ایک مثل بولی جاتی ہے، مثل کہی جاتی ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، مطلب کہ بلی کو کچھ نہیں ملا شکار کے واسطے اور اس کے بعد میں زبردستی کے لیے کھمبا جو ہے وہی نوچ رہی ہے۔ تو مطلب اس کے لیے ایک مثل بن گئی، پروورب بن گیا، مثال ہو گئی کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو وہی کچھ عالم اسلام میں حال نظر آیا کہ 40 دن تک کے جب ہاتھ کچھ نہیں آیا تو کھمبا نوچنے لگے۔ اب علی کی نماز کو بڑے اعتراض ہوا کہ صاحب علی نے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو علی کی نماز رہی کہ علی کی نماز چلی گئی؟ علی کی نماز رہی کہ علی کی نماز چلی گئی؟ ان کا کہ صاحب ارے نماز میں تو خضوع و خشوع ہونا چاہیے، نماز میں تو کسی طرف ذہن نہیں ہونا چاہیے، نماز میں تو کسی آواز کی جانب آدمی کو متوجہ نہیں ہونا چاہیے نمازی کو۔ علی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ علی نے حالت نماز میں غیر اللہ کی آواز سنی کہ نہیں سنی؟ علی نے انگلی کا اشارہ کیا کہ نہیں کیا؟
سائل نے آگے حالت نماز میں علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری کہ نہیں اتاری؟ ان کا بے شک اتاری، بے شک علی نے آواز سنی۔ تو پھر آپ بتائیں کہ علی کی نماز رہی کہ علی کی نماز چلی گئی؟ علی کی نماز رہی کہ علی کی نماز چلی گئی؟ جب نماز میں خضوع و خشوع ہی نہیں رہا تو پھر نماز چلی گئی۔ تو کہنے کا عالم اسلام کا مطلب کیا ہوا کہ صاحب علی کی نماز نہیں رہی، وہ علی کی نماز چلی گئی، وہ علی کی نماز میں خضوع و خشوع ٹوٹ گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، اسی لیے نماز کی قبولیت کا انحصار اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ ہوتا تو یقیناً آپ نماز کے خضوع و خشوع کو، نماز کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے انعام دیا کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ نماز میں خضوع و خشوع ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ لیکن ایک آخری بات اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ بے شک دین تو آ رہا تھا، اسلام نازل ہو رہا تھا، احکامات آ رہے تھے، حضور سرور کائنات دین پہنچا رہے تھے، وہ دستور، وہ قانون، وہ مذہب، وہ دین آ رہا تھا۔ اعتراضات بھی ہو رہے تھے کہ صاحب علی کی نماز رہی کیا، علی کی نماز چلی گئی؟ تو شاید قدرت کو یہ بات ناگوار گزری ہو، یہ بات مزاج پروردگار کو ناگوار گزری ہو کہ اچھا علی کی نماز کے سلسلے میں اعتراض ہے، کیوں نہ ہم تمہاری نمازوں میں بھی یہی عمل کرا دیں کہ جب نماز جماعت ہو رہی ہو اور تم نماز میں شامل ہو تو اس وقت شامل ہونا جب پیش امام رکوع میں ہو، اس وقت نماز میں شامل ہو۔ اگر نماز شروع ہو جائے اور آپ صف میں شامل ہونا چاہیں، نماز میں آنا چاہیں تو اس وقت آگے شامل ہوتے ہیں جب پیش نماز رکوع میں جاتا ہے، کہ یا اللہ کہتے ہیں تاکہ آپ کی آواز پیش نماز کے کانوں تک آ جائے۔ تو جب آپ کی آواز سے پیش نماز کی نماز نہیں جاتی تو ملک کی آواز سے علی کی نماز۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ مرتبہ حیدر کرار انشاءاللہ عرض کروں گا اس سلسلے میں جو 2 مجلسیں اور ہیں آپ کی خدمت میں، کچھ نہ کچھ مولا علی کے تعلق، اس لیے کہ یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور بے شک اعتراضات بھی فضائل حیدر کرار کے سلسلے میں ہوتے ہیں کہ صاحب یہ فضائل علی جو ہیں اس کا اختصار کیا جائے اور کم کیے جائیں، اور فضائل علی کہاں تک پڑھے جائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے 1400 برس سے آج تک علی کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو برباد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، اور 1400 برس بعد ہونے کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ نقصان تو یہ ہے کہ اس دور میں ہم نہیں تھے جو مولا علی کا دور تھا، اس دور میں نہیں تھے جو رسول اللہ کا دور تھا، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے بھی یہ ہیں کہ ہم نے 1400 برس کی تاریخ اپنے آنکھوں سے دیکھ لی کہ مٹانے والے مٹتے چلے گئے، نام علی آج بھی باقی ہے۔ آج بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، آج کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، آج کوئی پھانسی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں بھی علی کا ذکر ہوا ہے کہ جہاں پر خطیبوں نے جا کر کے سولی پر ذکر علی کیا، سولی پر ذکر علی ہوا، سولی پر گئے اور علی علی کرتے رہے اور پھانسی پر چڑھ گئے، پھندے پر چڑھ گئے۔ خدا کی قسم، نہ یہ ذکر مٹایا جا سکتا ہے، نہ ذکر روکا جا سکتا ہے، نہ ذکر بند کیا جا سکتا ہے۔
اس لیے کہ اس ذکر کے پیچھے تو کوئی اور طاقت ہے، اس ذکر کے پیچھے تو کوئی اور ہے جو اس ذکر کو آگے بڑھا رہا ہے، اس ذکر کو چلا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں نے بھی سنا یہاں پر جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے، ظاہر کہ سینٹر میں مجلس نہیں ہو رہی ہے، ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہاں پر مجلس ہو سکے، لیکن وہاں پر نہ صحیح تو یہاں پر صحیح، وہاں نہ صحیح تو یہاں صحیح۔ مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ذکر تو ہوتا ہی رہے گا۔ مجھے بتایا ہمارے شیرازی بھائی نے کہ انشاءاللہ چند دن کے بعد ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ جب آپ اپنے سینٹر کے اوپر ذکر کرنے لگے، لیکن بہرحال ذکر تو ہو رہا ہے، ذکر تو مٹنے والا نہیں ہے، ذکر تو رکنے والا نہیں ہے، ذکر تو بند ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تاریخ ہے ہمارے پاس کہ دشمنوں نے بھی مٹانا چاہا، دشمنوں نے بھی بند کرنا چاہا، مگر مٹ نہیں سکا، بند نہیں ہو سکا۔ کل بھی ذکر علی ہو رہا تھا، آج بھی ذکر علی ہو رہا ہے، کل بھی علی کا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے باقی رہنے کی ذمہ داری نہ آپ کے سر ہے، نہ ہمارے سر ہے، نہ کسی عالم کے سر ہے، نہ کسی مولوی کے سر ہے، نہ کسی رئیس کے سر ہے، نہ کسی بادشاہ کے سر ہے، نہ کسی برسر اقتدار شخصیت کے سر پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے اللہ کے حوالے، اس کا ذمہ دار ہے اللہ۔ تو جب تک اللہ رہے گا تب تک علی علی رہے گا۔ محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا۔ دشمن طاقتیں، مٹانے والی طاقتیں، ختم کرنے والی طاقتیں، بند کرنے والی طاقتیں اپنی کوششیں کر کے تھک کے چلی گئیں، مگر اپنا روپ بدل کے آتی ہیں، رنگ بدل کے آتی ہیں، بھیس بدل کے آتی ہیں۔ کل کسی بھیس میں آ رہی تھی، آج کسی دوسرے بھیس میں آ رہی ہیں۔ کل کوئی دوسرا بھیس تھا، آج کوئی دوسرا بھیس ہے، لیکن یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ۔ معجزہ رکنے والا نہیں ہے، معجزہ رکنے والا نہیں۔ جب چاہا صاحب معجزہ نے اعجاز دکھا دیا، جب چاہا صاحب معجزہ نے اعجاز دکھا دیا۔ اس کی مثال تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جناب موسیٰ کے عصا کی مثال ہے۔ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں قبیلے والے، پیچھے پیچھے 12 قبیلے والے آ رہے ہیں، دریا سامنے آیا، عصا وحی پروردگار ہوئی کہ موسیٰ اپنے عصا کو مارو دریا پر۔ موسیٰ نے دریا پر عصا مارا، دریا میں 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ اپنے قبیلے والوں کو لے کر کے دریا سے بخیریت گزر گئے۔ پیچھے پیچھے فرعون آ رہا تھا، فرعون آ رہا تھا، اپنے ماننے والوں کو لے کے آ رہا تھا، ان کو لے کے آ رہا تھا جو فرعون کی خدائی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ دریا میں پہنچا، دریا مل گیا، پانی مل گیا، فرعون بھی ڈوبا، اس کے ماننے والے بھی ڈوبے، موسیٰ بخیریت گزر گئے۔ یہ عزاداری کا موسیٰ بخیریت گزر رہا ہے، بخیریت گزر رہا ہے، اور ختم کرنے والے فرعون کی طرح ڈوبتے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی ہے خدا کی قسم۔ وقت کے اندر انشاءاللہ اس بات کو تمام کر دیں۔ اور یہ بھی دیکھیے محبت کی دین ہے، محبت کی دلیل ہے اور محبت کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں محبت ہے، آپ نے علی کے فضائل سنے تو آپ خوش ہوئے، اور محبت ہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر مصائب سنے جائیں تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اور پھر آج کی رات بڑی عظیم رات ہے عزیزوں۔ آپ جس رات یہاں پر جمع ہیں وہ رات بڑی عظیم رات،
آپ کو معلوم ہے کہ رونے کے واسطے کیا صرف اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ آج اربعین کی رات ہے، آج چہلم کی رات ہے، کل کربلا کے 72 پیاسوں کا چہلم ہے؟ جب کسی گھر سے کوئی میت اٹھتی ہے، جب کسی گھر میں کوئی غمی ہو جاتی ہے، جب کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے، کسی گھر میں کوئی ختم ہو جاتا ہے، تو بے شک گھر والوں کا بہت برا حال ہوتا ہے، بہت برا حال ہوتا ہے، لیکن وقت، زمانہ حالات کے اوپر مرہم لگاتا رہتا ہے۔ جس دن کسی گھر میں کوئی میت ہوئی، گھر والوں کا بہت برا حال رہا، کسی کا باپ مر گیا، بیٹا بے انتہا رو رہا ہے، کسی کا بھائی مر گیا، بھائی بہت رو رہا ہے، کسی کا عزیز مر گیا، عزیز رو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب 3 دن کے بعد 5 دن کے بعد سوئیوم یا پنجم ہوتا ہے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو مرنے والے دن ہوتی ہے، انتقال والے دن ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب 40واں آتا ہے، چہلم آتا ہے، تو اس میں عزیز آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، مختلف شہروں سے، جو جہاں جہاں کا عزیز ہے، جو جہاں رہتا ہے، جو جس ملک میں رہ رہا ہے، کہیں دوسرے ملک سے آ گئے، دوسرے شہر سے آ گئے، سب ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ کیوں؟ کہاں پر بھائی فلاں صاحب کا چہلم ہے کل، فلاں صاحب کا 40واں ہے کل، عزیز آئے ہیں، دوست آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، 40واں ہے۔ ہاں چاروں طرف سے چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہائے سید سجاد کیا کرے، ہائے زینب کیا کرے، اپنے بھائی کا چہلم کیسے منائے، بیٹا اپنے باپ کا چہلم کیسے کرے۔ یہاں تو آنے والوں کے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اگر حسین پہ گریا ہوتا ہے تو شمر تازیانے مارتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، چاہنے والوں کے دل میں ارمان ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارا چوتھا امام وہ زینب، دیکھیے پورے کربلا کے واقعے میں، اس پورے کربلا کے واقعے میں آپ کو 2 کردار نظر آئیں گے، ایک حسین کا کردار ہے، ایک زینب کا کردار ہے۔ حسین کا کردار 10 محرم کو عصر عاشور تک نظر آتا ہے، جناب زینب 10 محرم کے بعد ہر منزل پر نظر آتی ہیں۔ 11 محرم کو زینب ہیں، راہ کوفہ میں زینب ہیں، راہ شام میں زینب ہیں، دربار ابن زیاد میں زینب ہیں، دربار شام میں زینب ہیں، دربار یزید میں زینب ہیں، قید خانے میں جناب زینب کی آواز آ رہی ہے، جب حکم رہائی ملا تو زینب کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں وارث غم حسین زینب، حسین کے غم کی وارث زینب، جس نے حسین کے غم کو منانے کا سلیقہ بتا دیا کہ میرے لال جدید سے کہہ دو فرش ادا بچھا دے، مکان خالی کرا دے۔ میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، میں صف ادا بچھا کے اپنے بھائی کو روؤں گی، ماتم کروں۔ ہاں عزیزان گرامی، آج تو رونے کی رات ہے، آج تو گریے کی رات ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، کل چہلم ہے تو آپ چہلم منا لیجئے گا۔ کچھ نام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان ناموں کو آپ یاد رکھیے گا۔ کل جب چہلم منائیے گا، کب چہلم کا فاتحہ ہوگا تو ان ناموں کا آپ یاد کر لیجئے گا اپنے ذہن میں کہ کس کس کا چہلم ہے۔ بے شک کل کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم، کل صبح کو آئے ہوئے مہمان حر کا چہلم ہے، کل حسین کے اصحاب و انصار کا چہلم ہے، کل حبیب کا چہلم ہے، مسلم کا چہلم ہے، زہیر کا چہلم ہے، اصحاب باوفا کا چہلم ہے، کل 13 برس کے اس بچے کا کمسن شہزادے کا چہلم ہے جس کی میت حسین لانے کے واسطے حسیر مانگ رہے تھے، جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ قاسم ابن حسن کا چہلم ہے، کل اونا محمد کا چہلم ہے، زینب کے لاڈلوں کا چہلم ہے، ان بچوں کا چہلم ہے کہ جو خیمے کے اندر آتے تھے تو ماں نہیں بیٹھنے دیتی تھی، خیمے کے باہر جاتے تھے تو ماں اجازت نہیں دیتے تھے۔
اور محمد کا چہلم، کل عباس حسین کے لشکر کے علمدار کا چہلم ہے، کل شبیہ پیغمبر علی اکبر کا چہلم ہے، کل حسین کے اس ننھے کمسن شہزادے علی اصغر کا چہلم ہے جس کو ہاتھوں پر لے کے حسین خود پانی پلانے کے واسطے آئے تھے اور یہ کہے تھے ظالموں اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں۔ کل آقا حسین کا چہلم ہے، کل اس کا چہلم ہے جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، کل اس کا چہلم ہے جس کو محمد نے اپنی زبان چسائی تھی، کل اس کا چہلم ہے جس کو آغوش میں لے کے محمد منبر پر آ کے کہہ رہے تھے پہچانو میرا بیٹا حسین ہے، کل اس کا چہلم ہے جس کے واسطے محمد شفیع ناقہ بنے۔ ہاں ہاں کل 72 شہداء کا چہلم، لیکن اس کے علاوہ کچھ چہلم اور بھی ہیں، کچھ چہلم اور بھی ہیں جنہیں یاد رکھیے گا۔ جناب مسلم کی شہادت تو آپ کو یاد ہے نا، 9 ذی الحج کو مسلم شہید ہوئے ہیں۔ 9 ذی الحج کے بعد 19ویں محرم کو جناب مسلم کی شہادت کے 40 دن ہوتے ہیں۔ جناب مسلم کا چہلم 19ویں محرم کو آیا۔ 19ویں محرم وہ تاریخ تھی جب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ ارے آقا کا چہلم نہ ہو سکا تو سفیر کا چہلم بھی نہ ہوا۔ آقا کے چہلم کے ساتھ ساتھ سفیر کا چہلم بھی منا لیجئے گا۔ ہاں ہاں جناب مسلم کا چہلم، ان کے ساتھ ساتھ ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہلم، ان 2 چھوٹی چھوٹی کلیوں کا چہلم، ان 2 چھوٹے چھوٹے باغ محمد کے پھولوں کا چہلم جن کی میتیں شام غریبہ میں زینب و ام کلثوم لے کے آئیں، ان بچوں کا چہلم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چہلم اور بھی ہے، ہاں ہاں بھول نہ جائیے گا، اس کمسن یتیمہ کا چہلم جو شام کے قید خانے میں اپنے باپ کو یاد کر کے آرام کر گئی، روتی بھی دنیا سے جدار گئی۔ ہائے سکینہ کا چہلم۔ ہاں عزیزان گرامی، سال بھر اہل حرم قید رہے، سال بھر بیکس سیلانیاں قید میں رہی اور اس کے بعد حکم رہائی ملا۔ جناب سکینہ کی شہادت نے شام کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا، شام میں ایک انقلاب پیدا کر دیا، قصر یزید ہلنے لگا، تخت یزید چرمرانے لگا۔ یزید نے چوتھے امام کو طلب کیا، امام دربار یزید میں تشریف لائے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد ہم نے آپ کو رہا کیا، ہم نے آپ کو آزاد کیا، آپ رہا ہو گئے، آپ آزاد ہیں، اب آپ کا جہاں دل چاہے وہاں تشریف لے جائیں، ہماری طرف سے آپ کو رہائی ملتی ہے۔ تو یزید نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ میری پھوپھی کی جو مرضی ہو وہی میری مرضی ہے۔ لیجئے چوتھے امام قید خانے میں تشریف لائے، ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں ہمیں حکم رہائی ملا ہے، پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے، پھوپھی اماں اب ہم رہا کر دیے گئے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ یہاں رہیں گی، آپ کربلا تشریف لے جائیں گی، آپ مدینے جائیں گی، پھوپھی اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا میرے لال سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ابھی ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، ابھی اپنے بھائی پر آنسو نہیں بہائے ہیں، اے میرے لال یزید سے کہہ دو جا کے کہ ایک مکان خالی کروا دے، میں اس مکان میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، میں اپنے بھائی پر آنسو بہاؤں گی۔ لیجئے چوتھے امام آئے، آگے یزید سے کہا کہ میری پھوپھی کی خواہش اور مرضی اور تمنا یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ماتم کرے، چنانچہ تو ایک مکان خالی کروا دے، اس مکان میں بیویاں جا کے حسین کا ماتم کرے گی۔ لیجئے یزید نے ایک مکان خالی کروایا، قیدان سیدانیاں رہا ہوئیں، قید شام سے بیویاں نکلیں اور جب نکل کے اس مکان میں جانے لگیں جو رونے کے واسطے خالی ہوا تھا،
ایک ایک بیوی باہر آئی، ام فروا، ام لیلا، ام کلثوم، رقیہ، جناب زینب، تمام سیدانیاں باہر آئیں تو یقیناً زینب نے قید خانہ شام کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، سکینہ، ارے سکینہ ہمیں رہائی مل گئی، اے بچی رہائی کی بہت تمنا رکھتی تھی۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ہے کہ جب حکم رہائی ملا اور یزید نے جو سامان لوٹا تھا لشکر یزید نے، اور اس میں چوتھے امام نے یزید سے کہا تھا کہ یزید اس لوٹے ہوئے سامان میں ہمیں چادریں چاہیے ہیں جو تو نے سیدانیوں کے سروں سے لوٹی ہیں، وہ چادریں ہمیں دے دے، اس لیے کہ سیدانیاں بے ردا ہیں۔ زینب و ام کلثوم کے سر پر چادریں نہیں ہیں، لیجئے رضا آئی، چادریں آئیں، آ کے قید خانے کے دروازے میں رکھی گئیں۔ زینب آگے بڑھی، ایک ایک چادر ایک ایک بیوی کے حوالے کرتی ہیں، ام کلثوم یہ تمہاری چادر، ام لیلا یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری چادر، رقیہ یہ تمہاری چادر، ایک ایک بیوی کے حوالے ایک ایک چادر کرتی ہیں۔ جب تمام بیویوں کو چادریں تقسیم ہو گئیں تو تاریخ میں ہے کہ آخر میں ایک چھوٹی سی ننھی سی چادر بچی۔ زینب نے اس چادر کو دیکھا، اس چادر کو اٹھایا، ننھی سی تربت پہ جا کے ڈالا، اے بیٹا سکینہ تیری چادر آ گئی، حکم رہائی مل گیا، کربلا کے بے کسوں کا چیلو، کربلا کے شہیدوں کا چیلو، واہ حسینہ واہ مظلومہ، اے آقا چاہنے والوں کا پرسہ قبول کیجئے، چاہنے والوں کی عزاداری کو قبول کیجئے۔ Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya